الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم ان کی سخاوت کا کیا کہنا وہ ہے بڑے جواد ان کی سخاوت کا کیا کہنا وہ ہے بڑے جواد ان کی عطا کا ایک قطرہ بھی دریا لگتا ہے سامنے خود ہو جیسے آقا ایسا لگتا ہے. چھوٹا سا آپ کا جلسہ ہے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں. جلسہ آپ کا ٹوٹ چکا ہے, تھوڑے سے حوصلے پر ابھی جٹا ہوا ہے. تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے, جلسہ آپ کا دعا تک پہنچ جائے گا. آپ لوگ مکمل ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرا پہلا سوال ہے, علم اور عمل دونوں میں فرق کیا ہے؟ بڑا کون ہے, علم یا عمل؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے, علم اور مال میں فرق کیا ہے؟ بڑا کون ہے, علم یا مال؟ میرا تیسرا سوال ہے, علم اور حسن میں فرق کیا ہے؟ بڑا کون ہے, حسن ہے یا علم ہے؟ چوتھا سوال ہے, علم اور جسم دونوں میں فرق کیا ہے؟ بڑا کون ہے, جسم ہے یا علم ہے؟ آخری سوال ہے, علم اور تلوار دونوں میں زیادہ طاقتور کون ہے, تلوار ہے یا علم ہے؟ تین اعضاء ہیں انسان کے, اعضائے علم, اعضائے مال, اعضائے عمل. اعضائے عمل کون سے اعضاء ہیں؟ اعضائے علم کون سے اعضاء ہیں؟ آپ لوگ تھوڑے تیار ہیں, تھوڑے تیار نہیں ہیں؟ دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ. تھوڑے تیار نہیں ہیں, تھوڑے تیار ہاتھ رہیے انشاءاللہ. تھوڑے تیار نہیں ہیں, تھوڑے تیار ہاتھ رہیے انشاءاللہ. دیکھیے آپ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, سمجھ نہیں رہے. تھوڑے تیار ہیں, تھوڑے تیار نہیں, مکمل تیار ہے, ہاتھ رہیے انشاءاللہ. اب صحیح ہاتھ اٹھایا آپ نے. آپ کے دماغ کو بھی ٹٹول رہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں ہیں یا کہیں اور ہیں. دھیان دیجیے گا, میرا پہلا سوال تھا, علم اور مال دونوں میں فرق کیا ہے؟ بڑا کون ہے, علم یا عمل؟ دونوں میں بڑا کون ہے؟ کبھی کبھی عمل سے بڑا علم ہوتا ہے. چھوٹا سا نمونہ لا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. جب آدمی زندہ رہتا ہے تو اس کا عمل بھی باقی رہتا ہے. جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل اٹھ جاتا ہے. لیکن آدمی زندہ ہے, اس کا علم زندہ ہے. اور آدمی اٹھ گیا پھر بھی اس کا علم باقی رہتا ہے. عمل سے بڑا علم ہے. دوسرا سوال تھا, مال بڑا ہے یا علم بڑا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں مال میں اور علم میں کئی فرق ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ یہ جو مال ہے یہ قارون کی میراث ہے, اور یہ جو علم ہے یہ نبی کی میراث ہے.
دوسرا فرق ہے مال جب آتا ہے تو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس پر چوری کا خطرہ رہتا ہے، لیکن جب علم آتا ہے تو علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے، اس پر چوری کا خطرہ نہیں ہوتا۔ مال آیا وقت گزر گیا قیمت گھٹ جاتی ہے، علم آیا وقت گزرا قیمت بڑھ جاتی ہے۔ علم سے قیمت بڑھتی ہے، مال سے قیمت گھٹ جاتی ہے۔ مال آتا ہے نفرت کرنے والے حسد کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، علم آتا ہے محبت کرنے والے بڑھ جاتے ہیں۔ علم محبت کو بڑھاتا ہے، مال نفرت کو بڑھاتا ہے۔ جب آدمی کے پاس مال آتا ہے تو وہ سر اٹھاتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ جب آدمی کے پاس علم آتا ہے تو وہ سر جھکاتا ہے، سر جھکانے پر اللہ بلند کرتا ہے، سر اٹھانے پر اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ مال سے بڑھ کر کے علم ہے۔ تیسرا سوال آپ سے تھا علم اور حسن دونوں میں فرق کیا ہے؟ آدمی کا حسن بڑھ کر کے ہے یا آدمی کا علم بڑھ کر کے ہے؟ صورت بڑھ کر کے ہے یا سیرت بڑھ کر کے؟ یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو حسن ملا تو کنویں میں ڈالے گئے، پہلی مصیبت۔ حسن ملا ہے کنویں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام حسن ملا ہے بازار میں بیچ دیے گئے، حسن ملا ہے جیل جانا پڑا ہے، علم ملا ہے جیل سے باہر آ گئے۔ حسن سے بھی بڑھ کر کے علم ہے۔ چوتھا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ چوتھا سوال تھا علم اور جسم دونوں میں بڑا کون ہے؟ انسان کا جسم ہے، اندر علم ہے۔ علم بڑھ کر کے ہے یا جسم بڑھ کر کے ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک آدمی کو جسم ملے پہلوان ہو جائے، ایک آدمی کو علم ملے پڑھا لکھا ہو جائے، دونوں میں افضل کون ہے؟ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جو بادشاہ کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کرتا ہے اس کے لیے عزت ہے، جو اپنی پونجی سے تجارت کرتا ہے اس کے لیے عزت ہے، جو خوبصورت آدمی ہے اس کے لیے عزت ہے، جس کی آواز خوبصورت ہے اس کے لیے عزت ہے، جس کے پاس علم اور ہنر ہے وہ عزت والا ہے، وہ غلام نہیں ہے۔ تو جسم سے بھی بڑھ کر کے علم ہے۔ آخری سوال تھا تلوار میں زیادہ طاقت ہے یا علم میں زیادہ طاقت؟ تلوار میں زیادہ طاقت ہے یا علم میں زیادہ طاقت ہے؟ یہ نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ 700 صدی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 700 سال کے بعد مسلمانوں پر حملہ ہوا، 3 کروڑ مسلمان قتل کر دیے گئے، ان کی جورو بیٹی پر دشمن نے قبضہ کر لیا۔ مسلمان عورت تھی، پڑھی لکھی تھی، تعلیم کو عام کرنا شروع کیا، اسلام کی تعلیم کو عام کرنا شروع کیا، اسلام کی تعلیم کو عام کرنا شروع کیا۔ جو تلوار اٹھانے والے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جو کام تلوار نے نہیں کیا وہ علم نے کر کے دکھایا۔ تلوار سے بھی بڑھ کر کے انسان کا علم ہے۔ آخری سوال تھا اعضاء ہیں انسان کے، عمل کے اعضاء ہیں، علم کے اعضاء ہیں، مال کے اعضاء ہیں۔ یہ جو ہاتھ پاؤں ہیں یہ کام کاج کرنے کے اعضاء ہیں، یہ جو دل ہے یہ مال کمانے کا اعضاء ہے، اور یہ جو دماغ ہے یہ علم کا اعضاء ہے۔ غور کر کے دیکھیے ہاتھ پاؤں کہاں ہے؟ سب سے نیچے۔ دل کہاں ہے؟ بیچ میں۔ اور علم کا عضو، علم کے اعضاء یہ آنکھ ہے اور یہ دماغ ہے، یہ سب سے اوپر ہے۔ اللہ نے علم کے عضو کو سب سے اوپر رکھا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا بچہ مدرسہ نہیں جائے گا، اسکول جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ سبق پڑھ پھر سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ لیا جائے گا تجھ سے کام، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تھوڑا سا پیغام تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے ہے، آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ جو علم والا ہوتا ہے اس کا رتبہ بڑا ہوتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، بہت تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے۔ جو علم والا ہوتا ہے اس کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک سر کٹانے والا ہے، ایک عالم ہے، دونوں میں رتبہ کس کا بڑا ہے یہ نمونہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔
جو سر کٹانے والا ہے وہ اپنے خون سے زمین کو رنگین کرتا ہے، اور جو عالم ہوتا ہے وہ انسان کو سینچتا ہے، اس کو انسان کو انسان بناتا ہے۔ جو قتل کرنے سر کٹانے والا ہے وہ نبی کا خادم ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے وہ نبی کا وارث ہوتا ہے۔ سر کٹانے والا جب تلوار لے کر کے آتا ہے تو کوئی زندہ رہتا، کوئی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب عالم علم دیتا ہے تو خود بھی زندہ رہتا ہے، جس کو علم دیتا ہے اس کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ اور سر کٹانے والا میدان میں آیا ہے، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا، لیکن عالم جس کو علم دیتا ہے وہ بھی جنت میں جاتا ہے اور خود بھی جنت میں جا رہا ہے۔ عالم سے بڑھ کر کے سر کٹانے والا شہید نہیں ہے۔ دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ عالم آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ عالم آدمی جب اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو ایک ہی گناہ، جاہل آدمی اگر اپنے گناہ سے توبہ کرے تو ایک ہی گناہ معاف ہوتا ہے، ایک گناہ سے توبہ کر رہا ہے، ایک ہی گناہ معاف ہوتا ہے۔ لیکن عالم آدمی جب اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو ایک گناہ سے توبہ کرنے پر 40 گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تیسرا نمونہ ہے، دھیان سے سنیے گا۔ دو بھائی، ایک وزیر بن گیا، ایک عالم بن گیا۔ تو جو وزیر بنا وہ کہتا ہے یار تو تو جہاں کا تھا وہیں رہ گیا، میں تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو لوٹا اٹھانے والا بدنہ اٹھانے والا ہی رہا، میں تو منسٹر بن گیا، وزیر بن گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو اس بھائی کا جواب سنیے، اللہ آپ کے بچوں کو علم سے اور ہنر سے مالا مال فرمائے، آمین بولیے۔ قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا آ چکا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ میں وہیں کا وہیں ہوں، تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وزیر ہو گئے۔ ارے میں جہاں پہنچا ہوں وہاں تم نہیں پہنچے، تم کو قارون کی میراث ملی ہے، وزیر بن گئے، مجھے نبی کی میراث ملی ہے، میں فرش سے عرش کو پہنچ گیا۔ کوثر یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں، شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ نانوتوی کا لشکر صدق و وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند۔ پانی پت کے وہ جزیرے، وہ مالٹا کی راتیں، شیروں کے حوصلے کی صبر و وفا کی باتیں، محمود و مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے، لیکن ہوئے نہ خم علماء دیوبند۔ دھیان دیجئے گا، مدرسہ کیسے چلتا ہے، مدرسہ ختم کیوں نہیں ہوتا، مدرسے کے لوگ کیسے کھاتے، یہ نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، عمر بھر کام آئے گا۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے، دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ جوش میں ہیں اور ہوش میں آپ سننے کے لیے بیٹھے۔ اللہ آپ کے سننے کو اور ہمارے سنانے کو بہت قبول فرمائے۔ یہ جو مدرسہ بچا ہوا ہے ہمارے ایمان کی وجہ سے بچا ہوا ہے، جس دن ہمارا ایمان ختم ہوا مدرسہ ختم ہو جائے۔ یہ جو مدرسہ بچا ہوا نبی کی دعا کی وجہ سے بچا ہوا۔ مدرسہ آخر چلتا کیسے ہے؟ حکومت پیسہ نہیں دے رہی ہے، یہ مدرسہ چلتا کیسے ہے؟ آپ کو سن کر کے بڑی تسلی ہوگی۔ ہمارے گھر میں موت ہے پھر بھی مدرسہ چل رہا، ہمارے گھر میں بیماری ہے پھر بھی مدرسہ چل رہا، بیٹا بیمار ہوا نذرانے کا پیسہ مدرسہ پہنچ گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا ایصال ثواب کا پیسہ مدرسہ پہنچ گیا۔ مدرسہ سرکار کے پیسے سے نہیں چلتا، خزانے غیب سے چلا کرتا ہے۔ مدرسے والے کہاں سے کھائیں گے؟ مدرسے والے نبی کے وارث ہیں، اللہ نے نبی کو جہاں سے کھلایا وہاں مدرسے والے کو کھلائے گا۔ 1824 میں مدرسہ پر حملہ ہوا، مدرسے کو توڑ دیا گیا۔ 1857 میں 10,000 سے زیادہ مدرسے پر حملے ہوئے، مدرسہ بھی باقی ہے، علماء بھی باقی ہے، قرآن بھی باقی ہے، علماء بھی باقی ہیں، مدرسہ بھی باقی ہے۔ مدرسہ ختم نہیں ہوا، کیوں؟ نبی کی دعا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ انشاءاللہ مدرسے سے 3 طرح کا تعلق ہوتا ہے، تینوں تعلق رکھیں گے انشاءاللہ۔ بچے کو بھیج کر کے تعلیم دلائیں گے، پہلا تعلق
مدرسے کو تعاون کریں گے، دوسرا تعلق مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے، تیسرا تعلق انشاءاللہ یہ تعلق رہے گا باقی۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی باقی، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا۔ دھیان دیجیے گا، نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا۔ آپ لوگ جیسے بیٹھ گئے ہماری بات سننے کے لیے تاکہ دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھائیں، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ چولہے میں آگ ہوتی ہے، وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے تو صرف راکھ پڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آدمی جب آگ کو تلاش کرتا ہے اس کو کھودتا ہے، تھوڑی سی چنگاری نکلتی ہے، اس چنگاری سے پھر آگ بن جاتی ہے۔ آپ تھوڑی سی طلب رکھیں گے، چنگاری سے ادھر آگ بنتی ہے، یہ تھوڑی طلب سے آپ کو علم مل جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا عالم کے پاس جاؤ، تم کو علم ہوگا۔ اور عالم کے پاس علم کیسے ہوگا؟ عالم سے محبت رکھنی پڑے گی، اس کے بغیر علم نہیں ہوگا۔ اندھے کو چراغ چاہیے، جبکہ اس کے لیے رات دن دونوں برابر ہے، پھر بھی اندھا چراغ لے کر کے ہے، تاکہ مجھ سے کوئی ٹھوکر نہ کھائے اور میں کیچڑ میں پھنس نہ جاؤں، کوئی آئے تو مجھے بھی نکالے اور خود بھی کیچڑ میں نہ پھنسے۔ اندھے کو چراغ چاہیے اور ہمارے بچے کو علم کا چراغ چاہیے۔ تیسرا نمونہ آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے، بادشاہ نے مدرسہ بنایا ہے۔ بادشاہ آیا پوچھنے کے لیے کہ تم کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا میرا باپ بادشاہ ہے، میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں۔ مایوس ہوئے کہ بادشاہ بنے گا تو ایک نمبر کا دنیا دار بنے گا، یہ مدرسہ تو کھلا ہے دیندار کے لیے۔ دوسرے بچے سے پوچھا تو کہا میں وزیر بنوں گا۔ تیسرے بچے نے کہا میں امیر منشی بنوں گا، سپہ سالار بنوں گا۔ مایوس ہو گیا بادشاہ اور اس نے ارادہ کر لیا کہ کل اس مدرسے پر بلڈوزر چلا دیں۔ ہم نے دینداری کے لیے مدرسہ کھولا، دیندار لوگ پیدا ہوں گے یا تو ایک نمبر کے دنیا دار پیدا ہو۔ ایک کونے میں ایک بچہ تھا، اسی بچے کا نام تھا امام غزالی۔ جب آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام غزالی رکھیے، تاکہ آپ کے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا امام کا ہم نام بنا دے، ہم کام بنا دے۔ دھیان دیجیے گا، وہ چھوٹا بچہ کونے میں ہے، بادشاہ نے پہنچ کر کے پوچھا کہ سوچا کہ اس بچے سے بھی پوچھ لیں، تو بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو مدرسے میں؟ کہا کہ میں کچھ بننا نہیں چاہتا ہوں، مدرسے میں آنے سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ خدا کون سے کام سے راضی ہوتا ہے، خدا کون سے کام سے ناراض ہوتا ہے۔ میں تو مدرسے میں صرف اتنا معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں کہ خدا کون سے کام سے راضی ہوگا، خدا کون سے کام سے ناراض ہوتا ہے۔ کہا مبارک ہو۔ اس بچے کو بوسہ دیا بادشاہ نے، کہا بیٹا مبارک ہو، تو باقی ہے، یہ مدرسہ باقی ہے، اگر تو نہیں ہوتا اس مدرسے پر میں بلڈوزر چلا دیتا۔ کرو دل سے محنت، پڑھو شوق سے، کرو دل سے محنت، پڑھو شوق سے، کتابوں پہ مرنا تمہیں چاہیے، نشا سے، سینما سے، تھیٹر سے بھی بہت دور رہنا تمہیں چاہیے، عبادت میں یارو خدا کے لیے سر اپنا جھکانا تمہیں چاہیے، عزیزم چمن کے ہنسی پھول ہو، ہما وقت کھلنا تمہیں چاہیے۔ انشاءاللہ سر پہ کفن باندھیں گے، ہتھیلی میں جان لیں گے، اوقات کو داؤ پہ لگائیں گے، خود جاہل ہے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے ہوگا؟ خیر غلطی ہو گئی، ارادہ کر لیجئے۔ تیسرا نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ تیسرا اور خوبصورت نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اصل علم اللہ کی پہچان ہے، اصل علم اللہ کی پہچان ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کی ٹرین کھڑی ہے اسٹیشن میں، دوسری ٹرین جب آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری ٹرین چل رہی ہے، ہماری ٹرین چل رہی ہے۔ جب وہ ٹرین گزر جاتی ہے تب پتہ چلتا کہ نہیں وہ ٹرین چل رہی تھی، ہماری ٹرین
نہیں چل رہی تھی. کیا پتہ چلا؟ کبھی کبھی آنکھ کا بھی دیکھا ہوا غلط ہوتا ہے. گرمی کا زمانہ ہے، گاڑی چل رہی ہے، جب آگے آپ دیکھیں گے تو لگے گا کہ آگے پانی ہے، جب قریب پہنچیں گے تو محسوس ہوگا یہ پانی نہیں ہے، یہ آنکھ کا دھوکہ تھا. بخار سے اٹھا ہوا آدمی ہے، جب منہ سے پانی لگاتا ہے تو اس کو کڑوا لگتا ہے، پانی بھی اس کو میٹھا نہیں لگتا. وہ کیا سمجھتا ہے کہ پانی میٹھا نہیں ہے، جبکہ اس کی زبان کا قصور ہے. پانی تو میٹھا ہے لیکن بخار کی وجہ سے اس کی زبان کڑوی ہے. آنکھ کا دیکھا غلط ہوتا. اور یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم انجینئر ہیں. انجینئر جانور بھی ہوتا ہے. ایک چڑیا کو دیکھے ہوں گے جو ناریل کے پیڑ میں گھونسلہ بناتی ہے. چڑیا ہے، ہواؤں میں وہ گھونسلہ جھولتا رہتا ہے. سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سی چڑیا ہے جو اپنے گھر میں بلب بتی لگاتی ہے؟ وہی چڑیا ہے جگنو کو پکڑ کر کے چکنی مٹی سے چپکا دیتی. تالاب کے کنارے سے جگنو کو پکڑا، اس کو چکنی مٹی سے چپکا دیا، اس کے گھر میں لائٹ اور بتی کا انتظام ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی فخر کرے کہ میں انجینئر ہوں تو جانور بھی انجینئر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انجینئرنگ کا جو علم دیا وہ جانور کو بھی دیا، انسان کو بھی دیا. دوسرا نمونہ دھیان میں رکھیے گا، آدمی فخر نہ کرے کہ میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر بندر بھی ہوتا ہے. زہر میں ملا کر کے روٹی رکھ دیا چھت پہ، بندر سونگ کر کے بتا رہا کہ اس میں زہر ہے. وہ روٹی کو کھاتا ہے، پتا چبا لیتا ہے تاکہ زہر کا اثر ختم ہو جائے. ہم کو فخر ہے کہ ہم ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر تو بندر بھی ہوتا ہے. تیسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، ہم لوگ فخر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا منسٹر ہو گیا، منسٹر جانور بھی ہوتا ہے. ہمارا بیٹا لیڈر ہو گیا، لیڈر جانور بھی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑی بطخ ہوتی ہے، ایک چھوٹی بطخ ہوتی ہے. بڑی جو بطخ ہوتی ہے وائٹ رنگ کی ہوتی ہے، اس کو آپ دیکھیں گے اس کا جھنڈ ہوتا ہے، اس میں ساری بطخ سو رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک بطخ کو دیکھے گا جو اس کا لیڈر ہوتا ہے، وہ اپنے سر کو پنکھ میں گاڑ لیتی ہے. اس کا جو لیڈر ہوتا ہے اپنے منہ کو وہ پنکھ میں گاڑ لیتا ہے اور ایک پیر کو وہ کھڑا کر دیتا ہے. وہ جاگتا رہتا ہے، پورا جھنڈ سو رہا ہے لیکن وہ جاگ رہا ہے. جب اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو آواز لگاتا ہے، ساری بطخ پر تول لیتی ہے، اس کے بعد دوسری آواز لگاتا ہے، ساری بطخ اڑ جاتی ہے. اصل علم اللہ کی پہچان ہے. جس کو اللہ کی پہچان نہیں اس کو کوئی علم نہیں. اللہ کی پہچان ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں. بکری ہے، بچہ چھوڑ کر کے جاتی ہے، بچہ گھر میں ہے، بچہ چھوڑ کر کے جاتی ہے. جب شام کا ٹائم ہوتا ہے تو بکری آتی ہے، بچے کو کھولا جا رہا. اب ہر بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگ رہا اور بکری اپنے بچے کی طرف آ رہی ہے. بکری بچے کو پہچان رہی ہے، بچہ ماں کو پہچان رہا ہے. ہم خدا کے بندے بچپن سے 55 میں آگے، خدا کی پہچان نہیں، بکری کے بچے سے بدتر ہے کہ نہیں. خدا کی پہچان کے حوالے سے 2-3 مثال لا رہا ہوں. خدا کو کیسے پہچانا؟ کشتی سے. خدا کو کیسے پہچانا؟ انڈے سے. خدا کو کیسے پہچانا؟ پتے سے. خدا کو کیسے پہچانا؟ ہیرے سے. 4 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا خدا کو کیسے پہچانا؟ آپ نے کہا کشتی سے. کشتی کو بنانا پڑتا ہے تب وہ بنتی ہے، کشتی کو چلانا پڑتا ہے تب وہ چلتی ہے. خود سے کشتی بنتی نہیں ہے، خود سے کشتی چلتی نہیں ہے، چلانا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے. یہ دنیا کی اتنی بڑی کشتی بغیر بنائے ہوئے بن نہیں سکتی، بغیر چلائے ہوئے چل نہیں سکتی. اس کا چلانے والا جو ہے وہی خدا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے انڈے سے خدا کو پہچانا. چاندی کا محل ہے، سونے کا محل ہے، اس میں کھڑکی اور دروازہ نہیں ہے. سونے کا محل ہے، چاندی کا محل ہے، اس میں کھڑکی اور دروازہ نہیں ہے. چند دن کے بعد وہ محل ٹوٹتا ہے، اس سے ایک مخلوق نکلتی ہے، وہ دوڑنا شروع کر دیتی ہے. اب یہ انڈا ہے، اوپر جو ہے چاندی کا محل ہے، نیچے جو ہے وہ سونے کا محل ہے. جو پیلا والا ہے وہ سونے کا محل ہے، جو سفید والا ہے وہ چاندی کا محل ہے. اس پر مرغی بیٹھتی ہے، انڈا پھٹتا ہے، بچہ نکلتا ہے، دوڑنا شروع کر دیتا ہے بغیر کھڑکی بغیر دروازے کے. اندر مخلوق تیار ہو گئی، انڈا پھٹتے ہی اس نے دوڑنا شروع کیا. یہ کس کی قدرت ہے؟ جس کی قدرت ہے وہی خدا. تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا ایک پتے سے. توت کا پتا ہے، اس کو بکری کھاتی ہے، مینگنی تیار ہوتی ہے. اس کو شہد کی مکھی کھا لیتی ہے، اس سے شہد تیار ہوتا ہے. اس کو ریشم کا کیڑا کھا لیتا ہے، اس سے ریشم تیار ہوتا ہے. اس کو ہرن نے کھا لیا، اس سے مشک تیار ہوتا ہے. ایک پتے سے اتنی ساری چیز پیدا ہو رہی ہے. پیدا کرنے والا جو ذات ہے وہی خدا.
آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک جوہری تھا، اس کے گلے میں ہیرا تھا، سفر کر رہا تھا۔ ایک چور کی نیت خراب ہو گئی کہ اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں، جہاں موقع ملے گا ہیرا لے کر کے 9-11 ہو جائے۔ جوہری سمجھ گیا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے دن موقع نہیں ملا چور کو، دوسرے دن موقع نہیں ملا، تیسرے دن موقع نہیں ملا، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہوا کہ دن میں ہیرا نظر آتا ہے، رات میں کہاں چلا جاتا ہے؟ کہا کہ ہیرا نظر آتا ہے، رات میں کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ دن میں ہیرا نظر آتا ہے، رات میں کہاں چلا جاتا ہے؟ کہا کہ تم نے کہاں تلاش کیا تھا؟ کہا آپ کے سامان میں۔ کہا میں رات میں کرتا کیا تھا کہ ہیرا کھول کر کے تمہارے سامان میں رکھ دیتا تھا اور دن میں اسی ہیرے کو نکال کر کے گلے میں پہن لیتا تھا۔ او نالائق، اگر تو اپنے سامان میں تلاش کرتا تو ہیرا مل جاتا۔ کسی عارف نے کہا کہ او خدا کے بندے، خدا کو کہاں تلاش کر رہا؟ خدا تو تمہارے دل کے اندر ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غبارے میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے، پر ایک سخن بندے ناچیز کرے ہے یار۔ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے رمضان میں نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کبھی پڑھیں گے کبھی چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اب لائن پر آ گئے، ڈس بریک مار لیا، اب سمجھ میں آیا۔ دھیان دیجئے گا، تیسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، بہت خوبصورت پیغام۔ آپ کیسے سمجھیں گے آپ کا بچہ کامیاب ہوگا؟ آپ کیسے سمجھیں گے یہ جوان کامیابی کے راستے پر جا رہا ہے؟ نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بچہ چھوٹا ہے آپ کا، پڑھائی کی عمر ہو گئی ہے، آپ دیکھیے کہ وہ مذہب سے بے خبر ہے یا مذہب کی خبر رکھتا ہے۔ اگر مذہب سے بے خبر ہے بچہ کامیاب نہیں ہوگا، مذہب کی خبر رکھتا ہے کامیاب ہو جائے۔ بچہ آپ کا چھوٹا ہے، پڑھائی کی عمر ہے، پڑھائی کر رہا ہے، دیکھیے وہ مذہب کو پسند کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر اس کو مذہب پسند ہے تب کامیاب ہوگا، مذہب پسند نہیں ہے کامیاب نہیں ہوگا۔ تیسری کسوٹی دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بچہ آپ کا ہوشیار ہے، اب دیکھیے کہ مذہب کا دامن اس کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں۔ مذہب کا دامن ہاتھ میں ہے کامیاب ہوگا، مذہب کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے کامیاب نہیں ہوگا۔ چوتھی کسوٹی کو ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ بچہ ہے، مذہب کو صحیح سمجھتا ہے کہ غلط سمجھتا ہے؟ بچہ ہے، مذہب کو صحیح سمجھتا ہے تو کامیاب ہوگا، مذہب کو غلط سمجھتا ہے تو ناکام ہوگا۔